بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 38 اشکال اربعہ میں سے شکل رابع بیان کی جا رہی ہے۔ شکل رابع جو ہے اس کے حوالے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عام طور پر چونکہ اس کی شرطیں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں اور کوئی خاص اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، قلیل الفوائد ہے، تو اس وجہ سے فائدہ جب کم ہے اور شرطیں زیادہ ہیں تو خواہ مخواہ کی ایک گمبھیر پناہ بن جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو بیان ہی نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے اوپر کوئی حرج ہے کوئی کہ ہم اس کو جو ہے بیان کریں ہی کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہمیں اس میں، لیکن عام طور پر چونکہ اس کی بیان کی جاتی ہیں شرطیں، تو شرطیں بھی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اب مثلاً اس کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ بے اعتبار کم صغرا کا کلیہ ہونا، کم کے اعتبار سے صغرا کا کلیہ ہونا، بے اعتبار کیف دونوں مقدموں میں کا موجبہ ہونا، دونوں مقدموں کا موجبہ ہونا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں بے اعتبار کیف دونوں مقدموں کا ایجاب و سلب میں مختلف ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بعضوں نے اس کی ایک دوسرے انداز سے بیان کی ہے۔ ایک اعتبار سے تو یہ ہوگی نا کیف میں دونوں مقدموں کا موجبہ ہونا، ایک یہ ہے کہ بے اعتبار کیف کے دونوں مقدموں کا ایجاب سلب میں اختلاف ہونا، یعنی پھر ایک موجبہ ہوگا دوسرا سالبہ ہوگا، پھر یہ الگ اعتبار سے ہوگی۔ اور بعض کہتے ہیں بے اعتبار کم کے دونوں میں سے کسی ایک کا کلیہ ہونا، دونوں میں سے کسی ایک کا کلیہ ہونا، اور حالانکہ پہلی شرط ہم نے بیان کی تھی کہ بے اعتبار کم کے صغرا کا کلیہ ہونا، تو پہلی دو شرطوں کو الگ کر لیں، دوسروں کو الگ کر لیں۔ اب مثلا اس کی شرطیں کوئی ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی اس کو چھوڑ دیا گیا کہ کوئی خاص شکل نہیں ہے اپنے فائدہ دینے کے اعتبار سے بھی، اور شرطوں کے اعتبار سے بھی اس کی شرطیں کوئی مکس اپ قسم کی شرطیں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو آپ مانعۃ الجمع کے طور پر نہیں بلکہ مانعۃ الخلف کے طور پر آپ اس کو لے لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، اگر دونوں شرطیں جمع ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ دونوں کا ارتفاع اٹھ جانا یہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی شرط تو پائی جائے۔ کیا مطلب، اگر ایک آدھ شرط بھی پائی جا رہی ہے تو پھر نتیجہ برآمد ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، ساری شرطوں کا پائے جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں بھی 16 ضربیں ہیں، 16 احتمال ہیں، 16 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے یہاں پر 8 صورتیں محض عقلی ہیں، احتمالی ہیں، اور 8 جو ہیں باقی وہ کیا ہیں، نتیجہ خیز بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نتیجہ خیز بنتی ہیں۔ اب وہ 8 کون سی ہیں جو نتیجہ خیز ہیں؟ صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا چاروں اس کے ساتھ ہو جائیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، 4 تو یہ ہو گئیں۔ پانچویں موجبہ جزیہ ہو صغرا، صغرا موجبہ جزیہ، اور ادھر سے اس کے ساتھ لگ جائے موجبہ جزیہ، اس کے ساتھ لگ جائے سالبہ کلیہ، کبرا کیا بن جائے، صغرا سالبہ کلیہ۔ اچھا، یہ 5 ہو گئیں۔ چھٹی ہو جائے گی صغرا ہو جائے سالبہ کلیہ، اور ادھر سے کبرا ہو جائے موجبہ کلیہ، اور اسی طرح جو ہے ایک صورت اور بن جائے گی، اور وہ یہ ہوگی 8ویں صورت، سالبہ صغرا جو ہے سالبہ جزیہ ہو جائے گا، اور کبرا کیا ہوگا، وہ موجبہ کلیہ ہوگا۔ تو پھر سن لیں، صغرا موجبہ کلیہ، اس کے ساتھ چاروں محصورات۔ ٹھیک ہے، یہ 4 ہو گئیں۔ پانچویں کیا ہو گئی، صغرا موجبہ جزیہ، اس کے ساتھ آگے کون لگے گا، موجبہ جزیہ، اس کے ساتھ جو ہے سالبہ کلیہ لگے گا، سالبہ کلیہ، اور یہ 5 ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، 5، اور چھٹی جو ہے وہ ہو جائے گی سالبہ صغرا سالبہ کلیہ، اور ادھر سے کبرا جو ہے وہ موجبہ کلیہ، اور 7ویں ہو جائے گی کبرا صغرا سالبہ جزیہ، اور ادھر سے ہو جائے گی موجبہ کلیہ، اس کے ساتھ یہ ترتیب سے لگ جائے گی۔ اور ایک 8ویں جو بنے گی وہ ہوگی سالبہ کو صغرا سالبہ کلیہ، اور اس ساتھ کبرا موجبہ جزیہ۔ ٹھیک ہو گیا، تو موجبہ کلیہ صغرا کے ساتھ چاروں محصورات کلیہ کے طور پر لگ گئے، 4 ہو گئیں، باقی 4 بچ گئیں۔ تو صغرا موجبہ جزیہ، اور ادھر سے موجبہ کلیہ کبرا جو ہے 5 ہو گئیں، اور چھٹی میں نے کیا عرض کی کہ صغرا موجبہ جزیہ، اور ادھر سے سالبہ کلیہ کبرا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صغرا سالبہ کلیہ، اور سالبہ کلیہ کے ساتھ دو لگ جائیں گی آگے، موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ صغرے کبرے کے طور پر، تو دو یہ ہو جائیں گی، اور آخری ہو جائے گی 8ویں سالبہ جزیہ صغرا، اور ادھر سے موجبہ کلیہ اس کے ساتھ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ تقریباً 8 صورتیں نتیجہ خیز بن جائیں گی آپ کے سامنے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب آپ نے یہ چیزیں سن لیں، اب اس کے بعد جو ہے ہم عبارت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وشرائط انتاج الشکل الرابع، اور شکل رابع کی جو شرطیں ہیں، مع کثرتها باوجود ان کے کہ وہ بہت زیادہ ہیں، وقلت جدواها، اور فائدہ شاید کوئی خاص نہیں ہے، کم فائدہ ہے، مذکورۃ فی المبسوطات، یہ لمبی صورتوں کے اندر جو بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ موجود۔ فلا علینا، بس ہم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ لو توری کا ذکر ہوا، کہ اگر ان کا ذکر ہی چھوڑ دیا جائے۔ وکذالک شرائط سائر الاشکال، اور اسی طرح باقی جو شرطیں ہیں، جو شکلیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان کی جو شرطیں ہیں بحسب الجہتی، جہت کے اعتبار سے، جہت کے اعتبار سے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ یعنی موجہہ کا اعتبار سے یا جہت کے اعتبار سے ان کو چھوڑ دیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کہتے ہیں کہ لا يتحمل امثال و رسالتی هذه لبیانها، میرا چھوٹا سا رسالہ ہے اس طرح کی بے فائدہ قسم کی باتوں کے لیے، یا اس طرح کی خام خواہ کی لمبی باتوں کے لیے متحمل نہیں ہے اس کا، اس لیے چھوڑنا ہی زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فائدہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا أَلْقَيْنَا عَلَيْكَ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نتیجہ نکالنے کے رولز بتا رہے ہیں کہ نتیجہ ارزل کے تابع ہوتا ہے، موجبہ سالبہ میں سالبہ ارزل ہے، کلیہ جزیہ میں جزیہ ارزل ہے، تو نتیجہ ان کے تابع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ، شاید کہ آپ اس ساری بات سے سمجھ چکے ہوں گے، مِمَّا أَلْقَيْنَا عَلَيْكَ، جو ہم نے ابھی تک آپ پر باتیں ڈالی ہیں، ان النتیجۃ فی القیاس، کی نتیجہ قیاس کے اندر تتبع، یہ تابع ہوتا ہے ادوان المقدمتین، مقدمتین میں سے جو زیادہ رذیل ہے، کم حیثیت کا ہے، فی الکیف والکم، کیف ایجاب سلب ہو، کم کلیت جزیت ہو اس میں، والادوان فی الکیف، کیف کے اندر جو ہے ایجاب سلب کے اندر ادوان جو ہے کم تر جو ہے وہ کون سا ہے، رذیل ارزل، والسلب سلب ہے، وفی الکم هو الجزیہ، اور کم کے اندر کون ہے، جزیہ ہے۔ فالقیاس المرکب من موجبۃ جو سالبۃ، پس وہ قیاس جو مرکب ہو موجبہ اور سالبہ سے، تو ظاہر بات ہے ینتج سالبۃ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا کیا نکالے گا وہ نتیجہ دے گا وہ سالبہ، والمرکب من کلیۃ جزیۃ، کلی جزیہ سے اگر مرکب ہو تو وہ نتیجہ دے گا انما ینتج جزئیۃ، جزیہ کا نتیجہ دے گا، واما المرکب من الکلیتین، اور اگر دو کلیہ آ جائیں تو مرکب ہو اس سے، تو وہ فربما ینتج کلیۃ، کبھی تو وہ نتیجہ کلیہ آئے گا، اور وقد ینتج جزیۃ، کبھی جزیہ آئے گا۔ اچھا، یہ کلیہ کدھر آئے گا، دو کلیوں کا کلیہ ہی نتیجہ، یہ صحیح اصل پراپر طریقہ یہی ہے، اور یہ شکل اول میں اس طرح ہوگا، کس میں ہوگا، شکل اول میں، کیونکہ وہاں نتیجہ میں محصورات اربع آتے ہیں، شکل اول میں اس طرح ہوگا۔ لیکن یہ جو باقی اشکال ثلاثہ ہیں، باقی جو 3 شکلیں ہیں، ان میں نتیجہ دو کلیوں کا جزیہ آئے گا، دو کلیوں کا جزیہ آئے گا۔ تو یہ ہم پہنچ آئے ہیں فصل فی الاقترانیاتی من الشرطیاتی، یعنی اشکال اربعہ کو اگر ہم شرطیات اقترانیات کے اعتبار سے دیکھیں، پرکھیں، تو اس بحث تک ہم پہنچ آئے ہیں۔